بڑا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی جب تک میرے اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتی رہے گی۔ اس ماہ مبارک کا جب تک احترام کرتی رہے گی، عزت کرتی رہے گی، میری امت کبھی رسوا نہیں ہوگی، کبھی ذلیل نہیں ہوگی۔ یعنی پتہ چلا کہ ہماری عزت، ہماری اوقات اور ہماری یعنی شان و شوکت اس ماہ مبارک کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر اس کی ہم عزت کرتے رہے تو ہماری عزت بھی ہوتی رہے گی، اور اگر ہم نے اس کی عزت کو چھوڑ دیا تو ہم بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور آج تم دیکھ لو یہ امت محمدیہ، عزت انہی کی ہو رہی ہے کہ جو اس ماہ مبارک کی عزت کرنے والے ہیں۔ دوسرے جو عزت نہیں کرنے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی، ذلیل نہیں ہوگی جب تک میں اس ماہ مبارک کی عزت و احترام کرتی رہے گی۔ عزت و احترام کرے گی تو اس کو رسوائی ذلت نہیں اس کے پاس آئے گی، اور جب اس کی عزت چھوڑ دے گی تو وہ ذلیل و خوار ہوتی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت یہ ہے کہ ماہ مبارک کے اندر بندہ شراب نہ پیے۔ شراب تو ویسے ہی حرام ہے، پہلے بھی بعد میں، لیکن کم از کم جو شراب بھی ہے کم از کم اس ماہ مبارک کا تو احترام کرے، زنا بھی نہ کرے، اور ہر گناہ جو ہے کبیرہ اس سے بچے، ہر گناہ کبیرہ سے بچے۔ تو گویا کہ اس نے اس ماہ مبارک کی عزت و احترام کیا ہے۔ تو عزت و احترام کرنے والا کبھی وہ رسوا نہیں ہوگا، کبھی ذلیل نہیں ہوگا۔ ذلیل وہی بندہ ہوگا جو اس ماہ مبارک کی عزت و احترام نہ کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علامہ حضرت غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غنیت الطالبین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے بارے میں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سید البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ سارے جتنے انسان آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے، دنیا پر جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سید البشر، تمام انسانوں کے سردار، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب، عرب کے سردار۔ اسی طرح آپ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی سید الحبش ہیں، یعنی حبش والوں کے آپ سردار ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الفارس ہیں، یعنی فارس والوں کے سردار ہیں، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الروم ہیں، یعنی روم والوں کے سردار ہیں۔ یعنی رب نے انہیں سرداری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اللہ نے انہیں سردار بنا دیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مکہ جو ہے تمام حرمین شریف تمام شہروں کی سردار، جمعۃ المبارک یہ تمام دنوں کا سردار، شب قدر ساری راتوں کی سردار، اور طور سینہ جہاں پیارے موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام فرماتے تھے، وہ پہاڑ جو ہے تمام پہاڑوں کا سردار ہے، اور وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے نکلی تھی، وہ اونٹنی ساری اونٹنی کی سردار ہے، اور وہ انگشتری یعنی وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ تمام انگوٹھیوں کی سردار ہے، تمام انگوٹھیوں کی سردار ہے۔ اور وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لیا، وہ مچھلی تمام مچھلیوں کے سردار ہے۔ اور وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، فرمایا وہ عصا سوار سارے عصوں کا سردار ہے۔ اور اسی طرح رمضان مبارک جو ہے سارے مہینوں کا سردار ہے۔
ایسا مہینہ برکتوں والا، پھر اس مہینے کے اندر انسان محروم رہ جائے، پھر تو اس والا بندہ بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے نے رمضان مبارک کا ادب و احترام نہ کیا، تعظیم نہ کی، جب قیامت کا دن ہوگا یہ ماہ مبارک اچھی صورت میں، جیسے ہماری آج شکلیں ہیں نا، جسم ہے، اسے بھی اچھی صورت دی جائے گی، اچھی شکل دی جائے گی، جسم دیا جائے گا۔ تو جو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے بارے میں شکایت کرے گا، شکایت کرے گا، دعویٰ کرے گا، مولا اس بندے نے میرا ادب و احترام نہیں کیا، میری عزت نہیں کی، اس نے میرا ادب و احترام نہیں کیا، آج اس کی بھی عزت نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ذلیل و خوار ہونا چاہیے۔ حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوں گے، وہ بندہ اپنے نبی کو پہچانے گا، کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی آپ میری شفاعت فرمائیں، یہ فرشتے مجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ آپ فرشتوں سے پوچھیں گے اے اللہ کے سپاہیوں کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے خلاف رمضان مبارک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رمضان کی عزت نہیں کی، تو اس لیے رب کا حکم ہے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے میں تیری شفاعت بھی نہیں کروں گا جس کے خلاف رمضان مبارک کا دعویٰ آ چکا ہے، جس کے بارے میں رمضان مبارک خلاف ہو گیا ہے، فرمایا اس کی میں بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، آج اپنے اس 4 دن دنیا کے اندر اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کر لو، یہ آیا ہوا مہینہ ہے، خدا جانے دوسرا مہینہ میں نصیب ہو یا نہ ہو، ادب و احترام کرو، عزت کرو، اور عزت کرنے سے اس ماہ ہاں جو بندے بعض ہوتے ہیں نا کسی وجہ سے، مثال کے طور پہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایسا بوڑھا ہو چکا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا عورتیں ہیں کہ جو اپنا مینسج کے دن وہ آتے ہیں ہر مہینے کے اندر روزے نہیں رکھ سکتے، تو پھر بھی انہیں چاہیے کہ اس ماہ کا پھر بھی ادب و احترام کریں، پھر بھی عزت کریں، کھائیں پئیں ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ہیں لیکن اندر بہ کر کھائیں، کسی کے سامنے، روزے دار کے سامنے مت کھائیں، علل اعلان مت کھائیں، ادب و احترام کریں، ٹھیک ہے بیماری کے وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن چھپ کر کھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس ماہ مبارک کا ادب و احترام ہونا چاہیے، سب کے سامنے مت کھائیں، سب کے سامنے مت پئیں، ادب و احترام کریں۔ یہ ادب و احترام جو ہے یہ انسان کو فرمایا عزت و احترام دیتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، آتش پرست تھا، آگ کو پوجنے والا، تو آتش پرست جو تھا مجوسی، اس نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو وہ جا رہا تھا، دیکھا کہ اس کا لڑکا جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بازار کے اندر کوئی چیز کھا رہا ہے۔ اب اسے غصہ آیا باپ کو، اس نے اپنے بیٹے کو زور سے تھپڑ مارا، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ماہ مبارک کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے کھا پی رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جان آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں کھاتا پیتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا، لیکن میں چھپ کر کھاتا ہوں، ادب کرنا چاہیے۔ اب وہ آدمی فوت ہو گیا، مجوسی جو فوت ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد اسے ایک دوست کو خواب کے اندر ملا، ایک نیک بندے کو خواب کے اندر ملا، تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت کے اندر ٹہر رہا ہے، جنت کے اندر پھر رہا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تو تو مجوسی تھا، آگ پرست تھا، آگ کو پوجنے والا تھا، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان مبارک کے مہینے کا ادب کیا، احترام کیا، اللہ نے موت سے پہلے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا تھا۔
موت سے پہلے میں مسلمان ہو کر فوت ہوا تھا، مجھے کلمہ نصیب ہو گیا تھا، اس وجہ سے اللہ جل مجدہ نے مجھے یہ عزت و جنت عطا فرما دی ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو پھر بھی اس کا ادب و احترام کرے۔